جس کی کنیت آپ کے ابو قاسم پڑی تھی، اور ان کا کہنا ہے ایک قاسم تھے اور طاہر اور طیب ایک ہی کا نام تھا. سمجھے؟ کچھ کہتے ہیں 2 بیٹے تھے آپ کے خدیجہ رضی اللہ عنہا سے، کچھ کہتے ہیں 3 تھے، اور بیٹیاں آپ کی 4 تھیں. تو بیٹوں کی تعداد میں تو اختلاف ہے، لیکن بیٹیوں کی تعداد میں اختلاف نہیں. وجہ یہ ہے کہ بیٹے بچپن میں فوت ہو گئے اور بیٹیاں تو بڑی ہوئیں، شادی بیاہ ہوئے ان کے، لہٰذا ان کا نام، ان کے حالات تاریخ میں بہت اچھی طرح محفوظ ہیں. تو جو 4 بیٹیاں خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہوئیں وہ تھیں زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ عنہم. تو یہ بات بھی پتہ چلی کہ آپ کی 1 سے زیادہ بیٹیاں تھیں. تو اب سب کو حکم دیا جا رہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حکم دلوایا جا رہا ہے، تاکید کا انتہائی انداز ہے. فرمایا قل، کہہ دیجئے اے نبی، کس سے؟ لی ازواجی کا، اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، و بناتی کا، اور اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے. پھر آغاز کس سے ہوا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے، پھر بیٹیوں تک بات گئی، اور پھر بیٹیوں سے آگے وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کی عورتوں سے بھی کہہ دیجئے. اب یہاں پر بہت سمپل طریقے سے مومنات کہا جا سکتا تھا، اور کہہ دیجئے مومنات سے، مومن عورتوں سے کہہ دیجئے، لیکن نساء المومنین کی جو ترکیب استعمال کی گئی ہے بڑی معنی خیز ہے، بہت اپنے اندر گہرائی رکھتی ہے. یہاں پر نساء المومنین کہہ کے مومن مردوں کو شامل کر لیا گیا کہ وہ اپنے گھر کی خواتین کی ذمہ داری محسوس کریں. اگر وہ مومن ہیں، اگر دعویٰ کیا ہے اسلام کا انہوں نے، تو ان کی ذمہ داری ہے، نساء ان کی ذمہ داری ہے، عورتیں ان کی ذمہ داری ہیں، اور یہ حکم نافذ کروانا ان کے فرائض میں سے ہے. بالکل جس طرح ان کے کھانے پینے اور خرچ اٹھانے کی ذمہ داری مرد پر ہے، اسی طرح یہ حکم نافذ کروانا، اس کی ذمہ داری بھی اس مرد کے اوپر ہے. کوئی مسلمان مرد یہ نہ کہے کہ پردہ کرنا تو عورتوں کا اپنا معاملہ ہے، ہمارا کوئی دخل نہیں، ہم نہیں بیچ میں بولتے، کرتی ہیں تو بھی ٹھیک ہے، نہیں کرتی تو بھی ٹھیک ہے، ان کی مرضی. اس کو تو یہ فرض ادا کرنا ہے، اللہ اس کے بارے میں پوچھے گا کہ تم نے اس حکم پر عمل کیا تھا یا نہیں، بتاؤ. تو اس کا تو یہ فرض بنتا ہے، اس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے گھر کی خواتین کو پردہ کرائے. اب اگر پردہ نہیں کراتا اور اس سے بڑھ کر اپنے گھر کی خواتین کو اس حکم پر عمل کرنے سے روکنے والا بن جاتا ہے، صدوا عن سبیل اللہ، روکنے والا بن جاتا ہے اللہ کے راستے سے، یصدون عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکنے والے بن جاتے ہیں، خود رکاوٹ بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں. تو پھر وہ سوچ لیں کہ ایک دن اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر سب اعمال کا حساب دینا ہے. صرف دنیا نہیں بنانی اپنے گھر والوں کی، ان کی آخرت بنانے کی ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ نے مردوں پر ڈالی ہے. سورہ تحریم میں فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے، خود کو آگ سے بچاؤ، اپنے بیوی بچوں کو بھی آگ سے بچاؤ. تو یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے ساتھ سب مسلمان اس خطاب میں شامل ہیں، مسلمان عورتیں بھی، مسلمان مرد بھی. تو آپ دیکھیے کتنا بڑا آنر ہے ان کے ساتھ انکلوڈ کیے جانا. ہم کہتے ہیں نا ان دا سیم بریتھ، ایک ہی سانس میں تینوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے. اور کیا کہا جا رہا ہے؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ لٹکا لیں اپنے اوپر اپنی چادروں میں سے کچھ حصہ. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ حکم خود بھی دے سکتا تھا، اللہ کا حکم اور نبی کی زبانی قل کہہ کر، اس میں تو اور زیادہ تاکید ہو گئی ہے کہ تم اللہ اور رسول کا لحاظ کرنے والے ہو. یہاں تو دونوں کا حکم اکٹھا آ رہا ہے. اکیلا بھی اگر تم کو اللہ حکم دے اور اکیلا رسول بھی حکم دے تب بھی بات ماننی ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اور کہاں کہ دونوں کا حکم اکٹھا ہو جائے تو وہ تو ذمہ داری بہت بڑھ گئی. یدنینا علی
کا لفظ آیا ہے. تھوڑا سا اس کو ہم سمجھ لیتے ہیں تاکہ آیت کا مطلب سمجھنے میں سہولت ہو جائے. ادنا علا کا مطلب ہوتا ہے جھکا لینا، نیچے کر لینا، قریب کر لینا. دنیا، اسی لیے دنیا کو دنیا کہا جاتا ہے کہ دنیا قریب ہے اور آخرت ذرا دور ہے. ابھی جو ادنا لفظ ہے یا جو دنا لفظ ہے، دنا یدنو سے لفظ بنا ہے دنیا، اور یہ یدنینا بھی. دیکھیں ادنا الگ لفظ ہے اور دنا الگ لفظ ہے. ادنا کا مطلب ہوتا ہے گھٹیا. ہم ادنا کی بات نہیں کر رہے، ہم دنا یدنو کی بات کر رہے ہیں. دال نون یا. اس لفظ کو دیکھیں کہ جس طرح یہ یہاں پر استعمال ہوا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے یہ قاعدہ ہم اپنے سامنے رکھتے ہیں کہ ہر زبان میں ورب کے ساتھ اٹیچڈ لفظ کی اہمیت ہوتی ہے. جو لفظ ہوتا ہے اس کے ساتھ جو پریپوزیشن آ رہا ہوتا ہے، ورب کے ساتھ جو پریپوزیشن آ رہا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے اس ورب کے، اس فعل کے معنوں میں تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے. ایک فعل ہے، فعل کے ساتھ صلہ آیا ہے علا کا. مثال کے طور پہ رغبہ الہ کا صلہ آیا. رغبہ کا مطلب ہوتا ہے رغبت، تو رغبہ الہ کا مطلب ہوگا رغبت رکھنا کسی چیز کی طرف، اور رغبہ عن کا مطلب ہوگا کسی چیز کی طرف سے ہٹ جانا، بے رخی برتنا. یعنی یہ معنی بالکل اپوزٹ ہو جاتے ہیں. اسی طرح روغہ لفظ آتا ہے قرآن میں. سورہ صافات میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ آیت نمبر 91 میں. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آیا کہ وہ متوجہ ہوئے ان کے بتوں کی طرف. روغہ الہ، تو روغہ الہ کا مطلب ہوتا ہے متوجہ ہونا، اٹینشن پے کرنا کسی کو. پھر سورہ صافات ہی میں آیت 93 میں آتا ہے روغہ کا لفظ آیا ہے، صلہ بدل گیا، روغہ علا. روغہ علیہم آیا ہے. روغہ علیہم کا مطلب ہوتا ہے ٹوٹ پڑنا کسی پر، مارنا پیٹنا کسی کو. تو معنی بالکل فرق ہو گئے، چینج ہو گئے. تو نہ صرف عربی میں یہ ہوتا ہے بلکہ انگلش میں بھی ہم دیکھتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک لفظ ہے واک، چلنا. واک اوور، اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے. واک اوور یعنی فتح حاصل ہو گئی. واک آؤٹ، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ باہر چلے گئے، واک آؤٹ کر دیا. اپوزیشن اکثر کرتی رہتی ہے واک آؤٹ. واک اپ، واک اپ کا مطلب کیا ہوگا؟ کسی کے پاس جانا، واک اپ ٹو سم ون. تو مطلب چینج ہو جاتے ہیں نا. آپ کوئی کہے کہ نہیں جی واک کا مطلب تو بس واک ہے، تو وہ غلط کہے گا. آپ کو اگلے پچھلے اس کے الفاظ دیکھنے ہوں گے، کن الفاظ کے ساتھ ہی جڑا ہوا ہے، اس کے حساب سے معنوں میں تبدیلی ہو جائے گی. اب ایک لفظ ہے ریپ، WRAP، ریپ. ریپ اپ کے معنی کچھ اور ہوں گے. ریپ اپ کرو چلو چیزوں کو، کیا مطلب؟ چلو ختم کرو، اب سمیٹو، وائنڈ اپ والی چیز. ریپ اراؤنڈ، ریپ اراؤنڈ اس کا مطلب کچھ اور ہوگا. تو الفاظ کے ساتھ مطلب چینج ہو رہا ہے نا. ریپ کا خالی ایک مطلب نہیں ہو سکتا. اسی طرح لفظ ہے گیو. گیو ان کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے. گیو آؤٹ کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے. گیو اپ کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ گیو کا مطلب تو ایک نہیں ہے، بلکہ کن الفاظ کے ساتھ وہ جڑ کر آ رہا ہے اس سے معنوں میں تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے. اسی طرح آپ یہ سمجھیے کہ جب یہ دنا کا لفظ علا کے ساتھ آتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے جھکا لینا، نیچے کر لینا. اور الہ کے ساتھ اگر آئے، یدنین الیہن اگر ہوتا، الہ اس کا مطلب ہوتا ہے قریب کر لینا. تو علا اور الہ کے استعمال سے معنوں کے اندر فرق پیدا ہوتا ہے. تو کیا چیز قریب کر لیں، کیا چیز لٹکا لیں؟ یدنین علیہن، قریب کریں. ہم ترجمہ کب کرتے؟ یدنین الیہن جب ہوتا، ہم کہتے کہ وہ قریب کر لیں. یہاں آیا ہے یدنین علیہن، وہ لٹکا لیں. کیا لٹکا لیں؟ من جلابیبہن. جلابیب جلباب کی جمع ہے. جلباب بڑی چادر کو کہا جاتا ہے جو لباس کے اوپر پہنی جاتی ہے. لباس یعنی لباس کے اندر، جیسے کہ ہم اپنے کلچر کے حساب سے دیکھیں، ایک ہمارا لباس کیا ہوتا ہے، ہم پاکستانی خواتین کا شلوار کرتا اور دوپٹہ، یہ لباس ہے نا.
تو اس کے اندر یعنی کہ خمار شامل ہے اور لباس شامل ہے. خمار کا ذکر ہم پڑھ چکے ہیں سورہ نور میں. تو یہ خمار کے علاوہ یہ چیز ہے جلباب. هو الرداء فوق الخمار، یہ ایک چادر ہے جو کہ دوپٹے کے اوپر آتی ہے. دوپٹے میں، خمار میں اور جلباب میں فرق ہے. ٹھیک ہے. خمار کیا ہے؟ گھر کے اندر کا لباس. گھر کے اندر بھی رہے گی مسلمان عورت تو اپنے سینے پر وہ دوپٹے کا بکل باندھ کے رہے گی. لیکن جب گھر سے باہر نکلے گی تب یہ خمار کافی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ لباس کا حصہ ہے. اب وہ اپنے اوپر ایک چادر ڈال کر نکلے گی، اوپر سے پہنی جائے گی. یہ سادی ہوا کرتی تھی، سمپل سی چادر ہوتی ہے جو کہ اپنے مزین، اپنے زینت والے کپڑوں کے اوپر ڈال لی جاتی ہے. اس لیے کہ خمار میں بہرحال زینت ہوتی ہے، لباس کا حصہ ہوتا ہے نا. ہم میچنگ دوپٹے پہنتے ہیں تو جیسا لباس ہوتا ہے ویسا ہی اس کا دوپٹہ ہوتا ہے، خوبصورت ہوتا ہے، زیب و زینت والا ہوتا ہے. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ جب وہ گھروں سے نکلیں تو اپنے اس زینت کو ڈھانکنے کے لیے ایک جلباب پہن لیں. جلباب پہن لیں اور جلباب جو انہوں نے پہنی ہے اس کا ایک حصہ چہروں پر ڈال لیں. جلباب کا کوئی ڈیزائن، کوئی پیٹرن نہیں دیا گیا. اپنی سہولت، اپنے ملک کے موسمی حالات کے حساب سے جلباب مختلف ہو سکتا ہے. ایک زمانہ تھا، آج سے سمجھیں کہ 70 سال پہلے، تو اس کو ہم کہتے ہیں وہ برقعے ہوا کرتے تھے. اس کا نام رکھا تھا شٹل کاک. بالکل تو شٹل کاک کی طرح اس میں جالی جیسی بنی ہوتی تھی، اس کا شیپ بھی ایسے ہی ہوتا تھا نا، شٹل کاک ہوتی ہے. شٹل کاک برقعوں کا رواج تھا، جیسے افغانستان میں آج کل آپ دیکھتی ہیں. ہمیں بھی اپنے خاندان کی کچھ بزرگ خواتین یاد ہیں، وہ ایسے ہی برقع پہنا کرتی تھیں. میری دادی کے پاس جو برقع تھا وہ ہو بہو وہی تھا جو کہ آج ہم افغانستان میں دیکھتے ہیں. لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پہ یہ برقعے ہمیں نظر نہیں آتے. وجہ کیا ہے؟ فیشن چینج ہو گیا ہے. اب جس کو، اب نیت آپ دیکھیے، اب جس کو مذاق اڑانا ہے برقعے کا، ٹھیک ہے، تو وہ کس کی تصویر دے گا؟ آج سے 70 سال پہلے والے کی، تاکہ اس کو کنونس تو نہیں کرنا نا، اس کو تو ہٹانا ہے لوگوں کو اس چیز سے. تو مذاق اڑوانے کی نیت سے پھر یہ تصویریں دی جاتی ہیں. جیسے آپ نے اخباروں میں دیکھا ہوگا، جب وہ ایک عورت کو برقعے میں دکھاتے ہیں، ہمیشہ شٹل کاک برقعے میں دکھاتے ہیں، اور جو اس کی جالی ہے جس سے کہ وہ دیکھا کرتی تھی، اس کے ساتھ پھر ایک پنجرہ ضرور بناتے ہیں جس میں کبوتر بند ہوتا ہے. تو یہ آپ دیکھیں نا، یہ کیا ہے؟ انڈاکٹرینیشن ہے نا، پرسیپشنز پر کام کیا جا رہا ہے. بہت ہی سبلائم، بڑے سٹل طریقے سے میسیجز دیتے ہیں، آہستہ آہستہ، کہ جاہل بھی سمجھ جائے. پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں آپ کو آرٹیکل، وہ پورا جو اوپر سے نیچے لکھا ہے، وہ ایک تصویر جو لڑکیاں دیکھ رہی ہیں میگزین، اس پہ سے گزری، فوراً انہوں نے کو ریلیٹ کیا کیا، سب کانشیسلی کیا چیز ریلیٹ کی جا رہی ہے، قید، امیجیٹ ہے نا. تو وہ جو شٹل کاک کو انہوں نے ایک سمبل بنا لیا ہے برقعے کا، وہ سمبل نہیں ہے. اسلام نے، قرآن نے کوئی ڈیزائن نہیں دیا ہم کو، بلکہ اپنے موسمی حالات دیکھ لو، اپنا تم کلچر دیکھ لو، اس کے حساب سے تم ایک جلباب اپنے لیے بنا لو. کوٹ کہہ لو، تم اس کو عبایا کہہ لو، تم اس کو کوئی گاؤن کہہ لو، تمہارا جو جی چاہے تم اس کا نام دے دو، کوئی بات نہیں. بس مقصد اس کا حل ہونا چاہیے. نام اہم نہیں ہے، کام اس کا اہم ہے. جلباب کا چادر لے کر اپنے اوپر ڈال لو، سادہ ہونی چاہیے، ڈھیلی ہونی چاہیے. جلباب اتنی لمبی ہونی چاہیے کہ وہ لباس کو ڈھانک لے. آج کل مختلف شکلیں ہمارے سامنے موجود ہیں، اپنی پسند کے حساب سے جو چاہے آپ لے لیجئے. عبایا لے لیں، گاؤن لے لیں، کوٹ لے لیں، کچھ بھی لے لیں. بس اتنا خیال ہو کہ وہ سی تھرو نہ ہو، شفاف نہ ہو، اور وصاف نہ ہو، یعنی فٹنگ کا نہ ہو، بالکل جسم کے ساتھ چپکا ہوا، لگا ہوا نہ ہو، اور زینت کا سامان نہ کرتا ہو. ابھی ہم کس پر بات کر رہے ہیں؟ جلباب پر بات کر رہے ہیں. عام طور پہ یہ خیال کیا جاتا ہے اس آیت کو پڑھ کر کہ اس میں چادر پہننے کا حکم دیا جا رہا ہے، جلباب پہننے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور جلباب ہم نے پہن لی، عبایا ہم نے پہن لیا. دیکھیں، اگر خالی جلباب پہننے کو کہا جا رہا ہوتا تو من لگانے کی ضرورت نہ پیش آتی. اس لیے کہ فرمایا ہے کہ من جلابیبہن یدنین علیہن من جلابیبہن، وہ لٹکا لیں اپنے اوپر اپنی چادروں کا، جلباب
کا ایک حصہ چادروں کے ایک حصے میں سے اپنے اوپر لٹکا لیں، تو کب لٹکائیں گی؟ جب چادر آلریڈی موجود ہوگی. تو وہ جلباب تو پہلے پہنتی ہی تھیں، آلریڈی اٹ واز دیئر، وہ آلریڈی پہلے ہی سے موجود تھا. اس کے ایک حصے کو استعمال کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے. آپ دیکھیں چادر کا ایک حصہ تو نہیں پہنا جاتا، چادر تو پوری پہنی جاتی ہے. اور یدنینا علیہن، کبھی ہم کہتے ہیں کہ چادر لٹکا لو. چادر لٹکانا کبھی کہا ہم نے، کبھی استعمال کیا کسی بھی زبان میں؟ بلکہ پردہ لٹکانے کی بات کی جاتی ہے، پردہ لٹکا لو یہ بات کہی جاتی ہے. چادر پہنی جاتی ہے، چادر لٹکائی نہیں جاتی. تو الفاظ خود بتا رہے ہیں کہ یہ پہننے کی بات نہیں ہے، وہ تو آلریڈی چیز موجود تھی. اور اس میں سے ایک حصہ من سے پتہ چل رہا ہے کہ چادروں کا ایک حصہ لٹکانا ہے. اب اس من کو ہم اگنور نہیں کر سکتے، بامانی لفظ ہے. جب قرآن کے اندر حروف مقطعات بیکار نہیں ہیں، حالانکہ ان کے معنی کسی کو نہیں پتہ، اس کے باوجود اگر آپ کوئی قرآن اٹھائیں اور اس میں الف لام میم کے نیچے انہوں نے الف لام میم نہ لکھا ہو تو فوراً خیال آتا ہے یہ ترجمہ درست نہیں ہے. تو مقطعات کا بھی ترجمہ کیا جاتا ہے، تو من کو تو ہم چھوڑ نہیں سکتے. یہ من ایسے ہے جس سے کہ ہم انگلش میں کہیں اے پارٹ آف. اس من کے بارے میں دو آراء ہیں. اب آپ صرف سن لیجئے، چاہے سمجھ آئے چاہے نہ آئے، تھوڑا گرامر سے کیونکہ تعلق ہے. کچھ کہتے کہ مم بیانیہ ہے. بیانیہ سے کیا مطلب؟ کہ بیان کیا جا رہا ہے چادروں ہی کا ایکسٹینشن، چادروں کا استعمال. اور کچھ کہتے کہ من تبعیضیہ ہے. تبعیض کا مطلب بعض سے لفظ بنا ہے تبعیض، کہ تم چادروں کا ایک حصہ اپنے اوپر ڈال لو. اگر کوئی صرف جلباب پہننے کے معنی میں لے، اس کا مطلب ہے کہ من کو ٹرانسلیٹ نہیں کیا، من کا ترجمہ نہیں سوچا اس نے، نہ من پر غور کیا نہ الا پر غور کیا، ٹیکسٹ سے نکال دیا ان الفاظ کو یا بدل دیا. تو چادر پوری پہنی جاتی ہے، چادر کا ایک حصہ نہیں پہنا جاتا. چادر آلریڈی موجود ہے، مطلب یہ ہے کہ چادر موجود ہے، اس کا ایک حصہ لٹکانے کی بات کی جا رہی ہے. اور یہ حصہ کہاں لٹکانا ہے یہ کون بتائے گا ہم کو؟ یہ تو جو جن کو یہ پیغام سنایا جا رہا ہے انہوں نے کیسے اس پر عمل کیا تبھی پتہ چلے گا. جیسے نماز کیسے پڑھیں، جیسے کہ نماز ہم کیسے پڑھیں، ہمیں تو اسی طرح پتہ چلے گا کہ جن کو یہ حکم دیا گیا تھا سب سے پہلے انہوں نے کیسے عمل کیا تھا، انہوں نے نماز کیسے پڑھی تھی. بالکل اسی طرح سب سے پہلے جن کو یہ حکم دیا گیا انہوں نے اس پر عمل جس طرح سے کیا، ہم اسی طرح عمل انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے. تو رسول کی بیویوں سے، ان کی بیٹیوں سے اور مومن عورتوں کے عمل سے پتہ چلتا ہے کہ اس چادر کے حصے کو چہرے پر لٹکانا ہے تاکہ چہرہ چھپ جائے، چہرے کا ایک حصہ چھپ جائے. اسی حکم کے تحت ازواج النبی اور بنات النبی، ازواج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں اور تمام مسلمانوں کی خواتین گھروں سے نکلتے وقت اپنے چہروں پر کپڑا ڈال کر نکلتی تھیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ صرف ازواج کے لیے تھا. دیکھیں کلیئر ہے نا یہاں پر، وہ نساء المومنین، یہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں خالی ازواج کے لیے تھا؟ یہ تو تمام مسلمان مردوں کی خواتین کو بھی اس میں شامل کیا جا رہا ہے، اور لکھا بھی یہ ہے، سمجھا بھی انہوں نے یہی. اسی طرح سب مسلمان عورتیں چہرہ ڈھانک کر، چہرہ کور کر کے نکلا کرتی تھیں. ان کی آنکھیں کھلی ہوتی تھیں تاکہ راستہ دیکھ لیں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل، کہ اللہ اس نوجوان کو تو دین کی گہری سمجھ دے دے، تفقہ فقہ کی سمجھ اس کو دے دے، اور اس کو تفسیر کا علم سکھا دے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا قبول ہوئی. یہ آپ کے چچا زاد بھائی تھے، عباس کے بیٹے تھے، عبداللہ بن عباس. کبار صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، فقہائے صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لقب دیا تھا حبر الامہ،
دین کے عالم، ان کی بھی یہی تفسیر ہے اور کئی علماء کی یہی تفسیر ہے۔ کچھ علماء نے یہ کہا ہے کہ نہیں، اگر فتنے کا خوف نہ ہو تو عورت چہرہ کھول سکتی ہے، یہ کنڈیشن لگائی ہے کہ فتنے کا خوف نہ ہو تو عورت چہرہ کھول سکتی ہے، یعنی کہ دونوں آراء آپ کے سامنے رکھ دیں۔ وہ جو کہتے ہیں کہ ہر حال میں چہرہ ڈھانکنا ہے، اور وہ جو کہ شرط کے ساتھ چہرہ کھولنے کی اجازت دیتے ہیں، دونوں باتیں آپ کو بتا دی گئی ہیں۔ شرط کیا لگائی ہے؟ فتنے کا خوف نہ ہو۔ تو قانونی حد تک تو یہ ٹھیک ہے کہ اگر ٹھیک ہے فتنے کا خوف نہیں ہے تو چہرہ کھول لے، کہ عملی طور پہ جہاں مرد نظر نیچی کیے ہوئے ہوں، متقی اور پرہیزگار ہوں، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم والے ہوں، اور ان کی نظروں میں اتنی حیا اور اتنے پاک دامن ہوں، تو ٹھیک ہے، یہ فتنہ نہ ہوا، بے شک کھول لے۔ اور جہاں یہ صورتحال نہیں ہے وہاں اپنا چہرہ ڈھانک لے۔ اپنے معاشرے میں ہم خود دیکھ لیں کتنے متقی ہیں، کتنی نظر نیچی کرنے والے ہیں۔ لہٰذا جو بات کے حنفی مسلک کے فقہاء آئے، انہوں نے بھی نامحرم کے سامنے چہرہ کھولنے کی اجازت نہیں دی۔ عام طور پہ کہہ تو دیتے ہیں کہ چہرے کا پردہ اختلافی ہے، یہ نہیں بتاتے کہ اختلاف ہے کیا، اور فتنہ نہ ہونے کا کیا مطلب ہے، یہ بھی نہیں بتاتے۔ کچھ انگلش کے ترجموں میں جو اس کو ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے، یدنین علیہن، علا کے بجائے الا کے ساتھ اس کا آپ کو ترجمہ ملے گا۔ این جے داؤد ان کا آج کل ترجمہ آ رہا ہے بازار میں، بہت ہی خوبصورت انہوں نے انگلش لکھی ہے۔ دیکھیں جیسے جس کی جو زبان ہوتی ہے نا، مادری زبان، وہ جتنی اچھی وہ زبان بولتا ہے، کوئی اور سیکھنے والا تو نہیں بول سکتا نا اس طرح۔ اب جو اردو بولنے والے، ہم جس طرح اردو کے محاورے استعمال کر لیتے ہیں، جس انگریز نے اردو سیکھی ہے وہ تو اس طرح استعمال نہیں کر سکتا۔ تو ان کی چونکہ اپنی زبان انگریزی ہے، انہوں نے جو ترجمہ کیا ہے قرآن کا، انگریزی بہترین ہے، پڑھنے میں آپ کو مزہ آ جائے گا۔ لیکن یہ خود کرسچن ہے، یہ شاید اکثر کو پتہ نہیں ہے۔ این جے داؤد خود کرسچن ہیں، انہوں نے ٹرانسلیشن کیا ہے۔ اس کا ترجمہ یدنین علیہن من جلابیبہن کا ٹرانسلیشن کرتے ہیں کہ ڈرا دیئر ویلز کلوز ٹو دیم، کلوز کے ساتھ کیا ہے، قریب کر لیں۔ مامڈک پکتھول یہ لکھتے ہیں ڈرا دیئر کلوکس کلوز اراؤنڈ دیم، ڈرا دیئر کلوکس کلوز اراؤنڈ دیم۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو کلوز کا ترجمہ کیا ہے، اس کو اب آپ جلباب پہ رکھیے۔ اگر کسی نے ایک جلباب پہنی ہے، چادر پہنی ہے، کیا وہ جسم سے دور ہوتی ہے؟ وہ تو پہلے ہی جسم کے قریب ہوتی ہے نا۔ تو کپڑا تو پہنا ہوا خود ہی قریب ہوتا ہے، تو پھر قریب کرنے کا کیا مطلب؟ اب مثال کے طور پہ ہم یہ کہیں، میں آپ سے کہوں کہ اپنے اسکارف قریب کر لیجئے، آپ کہیں گی عجیب باتیں کر رہی ہیں، دور کہاں ہے جو قریب کریں؟ یا آپ مجھ سے کہیں کہ آپ اپنا دوپٹہ قریب کر لیجئے، تو کہاں ہے میرا دوپٹہ؟ قریب ہی تو ہے، اب میں اور کیا قریب کروں گی اس کو؟ تو قریب کا ترجمہ تو سینس بھی نہیں بنتا، یہ تو ویسے بھی نہیں سمجھ میں آتا۔ وہ تو چیز پہنی ہوئی ہے، وہ تو ویسے بھی قریب ہوگی۔ تو اس کا مطلب کیا کوئی یہ لے گا کہ ڈرا دیئر کلوکس کلوز ٹو دیم، کہ کوئی فٹنگ کے عبائے پہن لیں، ٹائٹ پہن لیں بالکل؟ کلوز کا مطلب تو پھر یہی ہو سکتا ہے۔ تو یہ کلوز اور فٹنگ کے عبائیں کی تو بات نہیں کر رہا اللہ کہ اچھا تم چادریں پہنو لیکن اچھی فٹنگ کی ہونی چاہیے، نعوذ باللہ، یہ تو بات نہیں کہی جا رہی۔ تو کلوز تو سینس بھی نہیں بنتا، سمجھ میں بھی نہیں آتا، تو مقصد ہی فوت ہو جائے گا جلباب کا اگر اتنا اس کو قریب کر لیا اپنے جسموں سے۔ تو فگر ہگنگ عبائے پہننے کی ہدایت نعوذ باللہ نہیں ہے۔ یہ ترجمہ یا تو کم علمی کی وجہ سے ہو گیا ہے، یا شاید یہ ہے کہ چہرے کے پردے کو اوائڈ کرنا چاہ رہے ہیں، تو شاید ترجمہ ہو گیا، واللہ عالم کیوں یہ ترجمہ کیا گیا۔ علا اور الہ کا ترجمہ ایک نہیں ہے۔ اللہ کا کلام جو ہے، اللہ کا کلام ہے بہت پختہ، چھوٹے چھوٹے الفاظ من، علا، ان جیسے الفاظ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے معنوں کی حفاظت فرمائی ہے، آگے سے پیچھے سے یہ حفاظت کر رہے ہیں۔ سورہ حامیم سجدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔
باطل نہ سامنے سے اس پر آ سکتا ہے نہ پیچھے سے، حکیم اور حمید کا نازل کردہ ہے۔ تو یہاں پر جو بات ہے یقیناً چہرے کے پردے کی بات ہے کہ چہرہ چھپا لو، ایک دلیل چہرے کے پردے کے خلاف۔ اچھا، اب ہم نے دو باتیں کر لی نا، ایک یہ کہ جنہوں نے کہا کہ چہرے کا پردہ اس وقت تک تھا، وہ مانتے ہیں تھا، وہ کہتے ہیں ہاں اس زمانے میں کرتی تھیں، لیکن کیا کہتے ہیں اس زمانے تک تھا۔ ایک کہتے ہیں کہ اس زمانے میں بھی تھا اور آج بھی ضرورت ہے، ایک یہ کہتے ہیں کہ اس سے ثابت ہی نہیں ہوتا چہرے کا پردہ، چہرے کا پردہ تو ہے ہی نہیں، اور بہت سے بہت کس کے لیے ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے لیے۔ وہ تو الفاظ آپ دیکھ لیجئے، آپ کو پتہ چل گیا کیسی بات نہیں۔ تو جو تیسرا اسکول آف تھاٹ ہے جو کہتا ہے کہ چہرے کا پردہ قرآن سے ثابت ہے ہی نہیں، یہ کوئی ان کی اپنی کلچرل چیز تھی جو وہ کرتی چلی آئی تھیں ان کی عورتیں، اور وہ کلچر کے طور پہ کوئی کر لے تو کر لے، اسلام کا حکم سمجھ کے نہ کرے۔ دیکھیں، نہ کرنا ایک چیز ہے، لیکن پھر اس پر اور دلیلوں کے ردے چڑھانا یہ بات اچھی نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ ایک چیز چونکہ آؤٹ آف فیشن ہو گئی ہے، چہرے کا پردہ آؤٹ آف فیشن ہو گیا ہے اور کفار اس کے خلاف ایک طوفان کھڑا کر رہے ہیں، تو لہٰذا اب یہ اپنی طرف سے آسانی پیدا کرنا ہمیں اس کا اختیار نہیں ہے نا۔ جو کوئی کرتا ہے یا نہیں کرتا، جو درست بات ہے اس کو سمجھے کہ ہے یا نہیں ہے، سچے دل سے یہ بات مانے۔ تو ایک اور جو یہ دلیل دیتے ہیں کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے، نہ قرآن سے ثابت ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ حج میں بھی تو چہرے کا پردہ نہیں ہے، حالانکہ یہ دلیل عین پردے کے حق میں جاتی ہے۔ کس طرح؟ اس طرح کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حالت احرام میں عورتیں نقاب اور دستانے نہ پہنیں، حالت احرام میں عورتیں نقاب اور دستانے نہ پہنیں۔ کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ وہ پہنتی تھیں تبھی تو منع کیا، پہنتی ہی نہیں تو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ مثال کے طور پہ میں آپ سے کہتی ہوں کہ آپ اسکارف مت پہنیے، آپ نے اسکارف پہنا ہوا ہے تو میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ مت پہنیے۔ اگر آپ نے اسکارف نہیں پہنا ہوتا اور پھر میں آپ سے کہتی کہ اسکارف مت پہنیے، یہ تو پھر بے معنی بات بن جاتی۔ کوئی آپ سے کہتا ہے سامنے کا دروازہ کھول دو، دروازہ بند ہے تبھی کہہ رہے ہیں کہ کھول دو، ورنہ پہلے سے کھلی ہوئی چیز کو کہنا کہ اس کو کھول دو، یہ تو عقل مندی کی بات نہیں۔ تو آپ نے نقاب سے اور دستانوں سے منع فرمایا۔ اس کو بھی سمجھیں کہ نقاب کیا ہوتا تھا۔ نقاب ایک سلا ہوا کپڑا ہوتا تھا کہ جو عورتیں یعنی کہ بجائے کہ اپنی چادر کے پلو لٹکائیں، کچھ خواتین کیا کرتی تھیں، چہرہ چھپانے کے لیے چادر کے پلو لٹکا لیتی تھیں۔ مثال کے طور پہ یہ چادر ہے، اس کو انہوں نے لٹکایا اور اسی سے اپنے چہرے کو انہوں نے ڈھانک لیا۔ یدنین علیہن من جلابیبہن، کچھ نے یہ سوچا کہ ہم نقاب بنا لیتے ہیں، اور یہ عربوں میں رواج تھا، ہم اس کو ڈینائی نہیں کر رہے۔ الگ سے نقاب، سلا ہوا نقاب تھا، وہ لے کر باندھ لیا، اور دونوں چیزیں آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو دیکھیں اسلام تو ابھی ماڈرن ہے نا، جمعہ 8 دن تو ہوئے ہیں اسلام کو آئے ہوئے، 1400 سال کل، کچھ بھی نہیں، 1400 ایئرز۔ تو ہمیں آج بھی وہ تمام چیزیں پوری دنیا میں نظر آ رہی ہیں کہ چادریں لٹکائی بھی جاتی ہیں اوپر سے، اور نقاب بھی پہنے جاتے ہیں، باقاعدہ سلے ہوئے نقاب ہوتے ہیں۔ تو چادریں لٹکانے کو آپ نے منع نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے سلا ہوا نقاب پہننے کو منع فرمایا۔ کیا مصلحت تھی؟ واللہ عالم۔ جیسے مردوں کو سلا ہوا کپڑا پہننے سے منع فرمایا، اس میں کس کا بھلا ہوتا ہے؟ واللہ عالم۔ کیا دلیل ہے، کیا منطق ہے، کیا لاجک ہے کہ جب جائیں وہ حج کرنے تو سلے ہوئے کپڑے نہ پہنے؟ ہمیں تو نہیں سمجھ میں آتا، لیکن مانتے ہیں نا سارے مرد۔ بغیر سلا کپڑا پہننا زیادہ کنوینئنٹ ہے یا سلا ہوا کپڑا پہننا زیادہ کنوینئنٹ ہے مردوں کے لیے؟ سلا ہوا نا۔ تو کیا اسلام صرف کنوینئنٹ چیزوں کا نام ہے؟ نہیں، اسلام اطاعت کا نام ہے۔ مردوں کو اگر ہم آج چوائس دیں، وہ کہیں کہ بھئی ہم سلے ہوئے کپڑے پہنتے ہیں، وہ زیادہ ہمارے لیے کنوینئنٹ ہوگا حج کرنے میں، یہی کہیں گے۔ رش اتنا بڑھ گیا ہے اور دوسرے مسائل بھی پہلے بھی تھے، آج بھی ہیں، لیکن حکم، مسلمان تو حکم کا غلام ہوتا ہے، اس نے تو عقل کو جھکا دیا حکم کے آگے۔ فائدہ ہو الحمدللہ، فائدہ نہیں ہوتا الحمدللہ۔
سہولت ہے اسلام پر چلنے میں الحمدللہ، سہولت نہیں ہے الحمدللہ.